حضور گزر رہے تھے، سرکار نے فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار، فرمایا کون بندہ جڑا او بندے نو ویکھنا چاہے ہوئے کہ جنوں اللہ نے جہنم تو آزادی عطا فرمائی ہے۔ سیدہ عائشہ فرمان لگیاں او حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ظاہری گل ہے ایک بندے کے بارے کوئی کہے کہ یار کسی نے ویکھنا ہوئے کہ جنتی کون ہے یا جہنم تو جنوں اللہ نے آزاد فرمایا تو کون ہے، او سیدہ عائشہ صدیقہ فرمان لگی جنوں خواہش ظاہر کی گئی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فلینظر ھذا، فرمایا جنہیں ویکھنا ہے نا فلینظر ھذا، او اے میرے یار ابو بکر کو دیکھ لے۔ ایسے کر کے انہاں دا لقب عتیق، عتیق کا معنی ہی ہے جڑا جہنم تو آزاد ہے۔ سرکار جنوں جہنم تو آزاد جنت دی بشارت دے کر چلے گئے ہوں تے بعد جو کوئی کہندا پھرے کہ ابو بکر دا ایمان انج ہو گیا تے انج ہو گیا تے انج کر کے ہو گیا تے انج کر کے ہو گیا، لکھ باری کہندا پھرے او دے کہن والے تھوڑی ہو جانا نا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مناقب انبار لگا پڑا ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کو لکھتے ہوئے اتنا لمبا چوڑا لکھا ہے نا کہ میں اس کو بیان کروں تو شاید 5-6 جمعے میں امام جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب سے بھی میں بیان نہ کر سکتا، اتنا لمبا چوڑا لکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ کے بارے میں، وہ اسلام قبول کرنے سے لے کر خلافت ٹوٹل۔ آج کچھ لوگوں کو یہ وہم پڑ گیا کہ نعوذ باللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ظاہری حیات تک تو ٹھیک رہے، لیکن جب حضور دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے تو ان کا ایمان نعوذ باللہ ان کا ایمان بھی چلا گیا۔ یہ بھی ایک لوگوں نے آج کل ایک وہم بنا لیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے المعجم الاوسط کے اندر، امام ہندی نے کنز العمال کے اندر اور مجمع الزوائد کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک بندہ نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آیا، اس کا نام تھا ابو جحیفہ۔ ابو جحیفہ آ کر کہنے لگا دخلت علی علی فی بیتہ، میں حضرت علی کے گھر گیا تے فقلت یا خیر الناس، میں جا کے کیا یا خیر الناس، اے وہ ہستی جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ ابو جحیفہ کہنے لگے میں مولا کائنات پر گل کہی یا خیر الناس، اے لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر۔ وہ کہنے لگے جب میں نے یہ بات کہی تو فقال مہلا ویحک یا ابا جحیفہ، مولا کائنات کہنے لگے اوے ابو جحیفہ تیرا بیڑا گرک کے تو گل کی کہنے آیا ہے کہ یا خیر الناس بعد رسول اللہ، تو مینوں کہہ رہے ہیں کہ میں حضور تو بعد لوگا جو سارے نال افضل علی ہے، اور فرمایا تیرا بیڑا گرک کے گل کی تو کیتی ہے ویحک، افسوس تیرے اوپر کہ یہ تو نے کیا کہا ہے۔ مولا کائنات کہنے لگے ہیں میں کہ جڑا علی دی محبت کا دعویٰ کردا ہے فتویٰ بھی علی دا ہے، کہ یہ فتویٰ بھی علی دا ہے کہ جن نے آ کے مولا کائنات و سیدنا صدیق اکبر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں افضل کیا، کہ مولا کائنات نے خود اپنی زبان تو فتویٰ دیتا ہے کسی اور دی نہ من علی دا من نہ رہے، علی دا من دا مذہب کسی اور دی نہیں مننی دے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو فرمایا مہلا ویحک یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میں تینوں دسنا وا کہ سرکار تو بعد اللہ نے سارے نال افضل ہستی کیوں قرار دیتا ہے۔ مولا کائنات فرمایا، آگے آپ نے لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا حضور تو بعد افضل کوئی ہستی ہے کہ انہوں یارے بارے لگے کیا جاتا ہے۔ اس تو بعد خود مولا کائنات فرمائے، فرمایا عمر، آگے آپ نے خود جملے ارشاد فرمائے، فرمایا ویحک یا ابا جحیفہ لا یجتمع حبی لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر، فرمایا ابو جحیفہ سن لے، مومن بندے دی نشانی ہے کہ مومن دے دل دے اندر علی دی محبت ابو بکر دے عمر دا کدے بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ مومن دے دل چ ابو بکر دا بغض تے عمر دا بغض تے علی دی محبت جمع نہیں ہو سکتے۔ سون ہے دا الٹ سون ہے، جدے دل چ صرف علی دی محبت ہوئے او بھی بندہ مومن کوئی نہیں، تے جڑا صرف ابو بکر تے عمر نال محبت رکھے او بھی بندہ مومن کوئی نہیں ہے۔
اور سنیو تواڈے ایمان دی گواہی مولا کائنات الحمدللہ اسی مولا کائنات نال بھی محبت کرنا لیا سیدنا صدیق اکبر دی محبت دا بھی دعویٰ کرنا اے سننی ہے الحمدللہ اور ساڈے ایمان دی گواہی مولا کائنات عطا فرمائی ہے فرمایا بغض ابو بکر دے عمر دا تے علی دی محبت مومن دے سینے چ کدے جمع نہیں ہو سکتی ایک دل چ نہیں جمع ہو سکتی جہدے دل چ ہون گیاں او بندہ مومن نہیں ہو سکتا تے جڑے صرف اج علی علی کر کے تے ابو بکر دے عمر نو تے کافر ہی کہہ چھڈیا ہیں اون اسلام جو کر چھڈیا تے پھر کی ہویا بغض نہ ہویا ہیں تے جنہاں نے پھر ایویں کوئی گلاں بلا بلو کے کیا کہ نہیں روحانی طور پر پہلے خلیفہ وہ تھے ہیں سیاسی طور پر خلیفہ وہ تھے ہیں ایویں بلا بلو کے گلاں کرن والے تے جنہاں نے پھر نعوذ باللہ کسی بہانے بہونے نال ہے اپنے آپ کو سنی ظاہر کرنے کے بعد کوئی بہانے لگا کر جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات گرامی کے اوپر تان و تشریح کرنا شروع کی کم از کم ان کو چاہیے کہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ تیرا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والے یہ وقت کی قلت ہے میں گفتگو کو مختصر کرتا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جنت کی اتنی بڑی بشارت سرکار دے کر چلے گئے ہوں اسی پتہ نہیں کہڑی گل دسی ہے کہ لوگوں کو یقین آ جائے گا وہ قرآن بھی نہ منن کم از کم قرآن دے واضح طور تے 7 مقامات جڑے سیدنا صدیق اکبر دے بارے خاص طور تے کہ او پہلے مفسر تو لے کے اج تک سارے مفسرین دی رائے ہے کہ یہ آیتاں ابو بکر صدیق دے بارے کم از کم 7 مقام تے جے اسی اجمالاً کتے ان اشارۃ الکنایۃ حضرت ابو بکر صدیق دا کتے ذکر ہوا ہے قرآن دے اندر ہے ہن پتہ نہیں لوگی گل کیڑی منن گے کہ کتھوں اسی انہوں لیا کر دسی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو شان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان کے بارے میں کیا بیان فرما کر چلے گئے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر 3 سے 4 جگہوں پر حدیث طیبہ کو نقل کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ جلد نمبر 1 امام بخاری کی صحیح بخاری ہے صفحہ نمبر 522 ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ قال کنت مع النبی صلی اللہ فی حائط من خیطان المدینہ فرمان لگے حضرت ابو موسیٰ اشعری میں مدینہ منورہ دے ایک باغ دے اندر سرکار دے نال تشریف فرما سی فجاء رجل فاستفتح ایک بندہ آیا تو انہیں دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ بند سی وہ دروازہ کھولن چلے نا ابو موسیٰ اشعری دے سرکار نے فرمایا ٹھہرو ہیں فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ تے کھولن چلے ہونا تے دروازہ کھول کے اگے جڑا بندہ تانوں نظر آوے نا فبشرہ بالجنہ انہوں جا کے کہنا سرکار جنت دی بشارت عطا فرمائے میں تے حیران ہونا وا اے ویکھو نا دروازہ تسی بند کر آؤ تے مینوں ایتھے تسی بٹھا دو تے مینوں تسی دسو کہ باہر دروازے تے کون ہے تے مینوں کی پتہ کون ہے دروازے تے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تے جنہوں نے سرکار کو کہا تھا کہ دیوار دے پیچھے بھی نہیں جانتے حضور نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھولن چلے ہو جڑا دروازے تے آ گئے انہوں جنت دی بشارت بھی عطا فرما دینا وہ گل دیکھو نا صحابہ تے مجمع ہے اوتھے تے او جدوں گل سنی نا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے تے وہ بڑے خوش ہوئے کہنے لگے میں نے دروازہ کھول کے کہ کیڑا خوش نصیب ہے جنہوں دنیا دے سرکار جنت دی بشارت عطا فرما وہ کہنے لگے جدوں میں جا کے دروازہ فتحت له فاذا ابو بکر رضی اللہ تعالی میں دروازہ کھولیا تے سیدنا صدیق کے اوپر سامنے لگے سبحان اللہ یہ لوگ تھے وہ جو عاجزی کرتے تھے آج ہمارے اعمال بھی نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی شہرتوں کی بڑی پڑی ہوتی ہے جی میں پیر نہیں ہوتے جالی جھوٹیاں کرامتاں بیان کرنیاں تے جدوں آن تے ہٹو بچو تے 4 اگے تے 10 پیچھے لائے ہوندے نے خلیفہ ایڈی وڈی بشارت ملی جنت دی فحمد اللہ اوتھے کھلو کے اللہ کا شکر ادا کر لگی یا اللہ تیرا شکر ہے سرکار کی زبان سے جس کو جنت کی بشارت مل جائے ہیں وہ کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق تے آ گئے تے حضور دے کول آ کے تے بیٹھ گئے تے پھر گلاں گلاں شروع ہو گئیں تھوڑی دیر ہوئی تے پھر دروازہ کٹ گیا اسی دروازہ کھولن چلے تے سرکار نے پھر فرمایا
فرمایا دروازہ کھولو، جڑا دروازے دے ہوئے تو انہوں جنت کی بشارت عطا فرما دے۔ آج پھر دریائے رحمت جوش تے سرکار دا، آج سرکار دا پھر دریائے رحمت جوش تے سننا ہے۔ وہ کہنے لگے ابو بکر تے آگے جنت کی بشارت مل گئی تے جس ٹائم دروازہ دوبارہ کھٹکیا تے جا کے دروازہ کھولیا تو کہنے لگے فَإِذَا هُوَ عمر رضی اللہ تعالیٰ، دروازے تے حضرت عمر کھڑے سن۔ حضرت عمر بھی آگے، جنت کی بشارت بھی مل گئی ہیں تے بہ گئے۔ وہ کہنے لگے تیجی واری ہوئی تے پھر دروازہ کھٹ گیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابشر بالجنہ، سرکار نے فرمایا جاؤ جو دروازے پر ہو تو اس کو جنت کی بشارت عطا فرما دینا۔ وہ کہنے لگے جس وقت ہم نے جا کر دروازہ کھولا، ابو بکر صدیق کو بھی سرکار نے فرمایا جنت کی بشارت، حضرت عمر کو بھی فرمایا جنت کی بشارت۔ آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے ایک جملے کا اضافہ فرمایا، فقال لی افتح وبشرہ بالجنہ الا بلوہ، فرمایا جاؤ جو دروازے پر ہو نا تو اس کو جنت کی بشارت بھی عطا کر دینا، لیکن ان کو کہنا مصیبتیں بھی بڑی برداشت کرنا پڑے گی۔ سرکار نے جملے ارشاد فرمائے، کہنا کہ دروازہ کھولا تھے سیدنا عثمان غنی کھڑے سن دروازے۔ سارے نے پتا حضرت عثمان غنی کو کس طرح شہید کیتا گیا؟ ساڑھے بابا جی کہتے تھے لوگوں کو واقعہ کربلا تے یاد آندا ہے کہ 3 دن بھوکے تے پیاسے رہے ہیں تے 7 دن انہوں دا پانی بند رہا۔ کہنے لگے تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ جنہوں دا 40 دن پانی بند رہا تے بھوکے پیاسے جڑے 40 دن رہے اوتھے پھر شہید کیتے گئے، انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کہنے لگے عثمان غنی نے سنیا نا کہ سرکار نے جنت کی بشارت دیتی ہے، لیکن انہوں نے کہا اے جنت کی بشارت ازمائشاں تے چل کے عثمان۔ وہ کہنے لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کھڑے ہو کے دعا کرنے لگے، کہنے لگے یا اللہ میری مدد فرمانا، استقامت عطا فرمانا، کہ سرکار نے کہا تے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ جانے نے۔ 40 دن اپنے گھر دے اندر وقت دے خلیفہ سن، فوجاں آپ دے کول سن، پوری سلطنت تے حکم آپ دا چلدا سی تے باہر چند لوگ محاصرہ کر کے کھڑے سن تے لوکی کہندے سن تسی حکم دو انہاں دی پونا لا کے رکھ دینے۔ آپ فرمانے سن چھڈو یار میری وجہ نال کسے دے حق خون نہ بہ جانے۔ 40 دن آپ اندر رہے تو لوگوں نے پھر اسی حالت کے اندر شہید کیتا ہے، لیکن کمال دی گل ہے نہیں ہے کہ 40 دن آپ اندر سن تے باہر لوگ آپ کو شہید کرنے واسطے کھڑے سن ہیں تے آپ دے دروازے ہوتے جڑے لوگ پہرا دے رہے سن انہاں پہرے داراں دے وچوں امام علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بڑے بیٹے امام حسن بھی پہرا دے رہے سن۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی ہے۔ ہن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی بشارت ابو بکر نو بھی دیتی، حضرت عمر نو بھی دیتی، حضرت عثمان غنی نو بھی عطا فرمائی، اور متعدد روایات کے اندر مختلف الفاظ موجود ہیں، لیکن اس حدیث پاک کے اندر ان 3 صحابہ کا ہی ذکر ہے۔ باقی یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس طرح کی احادیث تجربہ احادیث کے ذخیرہ کے اندر بہت زیادہ ہیں کہ اور لوگوں کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتوں کی بشارتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح ایک دن جلوہ گر تھے۔ یہ حدیث تجربہ جی سنن الکبریٰ امام بہقی کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وقت کم ہے میں پھر وہ عربی نہیں بیان کرتا، میں خلاصتاً بیان کر دیتا ہوں کہ سرکار کی زبان جس کو جنتی کہہ دے تو بات کے اندر کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ بات کے اندر کہتا رہے کہ نہیں حضور چلے گئے تو بات کے اندر ابو بکر کا ایمان بھی چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے سرکار کے علم پر کام کیا ہے، ظاہری بات ہے نا۔ دیکھو نا میرے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ میرے ایمان کے خاتمے پر ہوگا کہ میں جنتی ہوں یا نہیں ہوں۔ ظاہری بات ہے اعمال تو اس وقت کام آئیں گے جب میرا ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا نا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو جنتی کہہ دیا ہے، بعد کے اندر کوئی کہے کہ ابو بکر حضور کے جانے کے بعد تو اسلام سے بھی پھر گئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سرکار کے علم پر کام کر رہا ہے کہ سرکار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابو بکر نے تو آپ کے جانے کے بعد اسلام سے بھی پھر جانا ہے۔ وہ سرکار کے علم پر بھی نہیں، خالق کائنات کے علم پر کام کر رہا ہے کہ حضور تو اپنی بات سے کوئی بات بھی نہیں کہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سرکار کی زبان سے جو بھی بات نہیں تھی اللہ کی وحی پر جاری ہوتی ہے۔ یہ بات ہم پہلے جو میں بیان کر چکے ہیں، وحی کی 2 قسمیں، ایک کو کہتے ہیں وحی مطلوب، ایک کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب۔ مطلوب وہ وحی ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ غیر مطلوب وحی وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کو حدیث غیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی وحی ہے، یہ بھی وہی ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
کہ حضور اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہتے، جب بھی سرکار کی زبان سے کوئی جملے نکلتے ہیں تو وہ اللہ کی وحی بن کے نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو ابو بکر اور عمر عثمان کے ایمان کے اوپر شک کر رہا ہے وہ سرکار کے علم پر نہیں، خالق کائنات کے علم پر شک کر رہا ہے۔ اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے بات کے اندر مومن نہیں رہنا ہے۔ اللہ کو چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان ہستیوں کے بارے میں ایسے جملے ارشاد نہ فرمائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا پروگرام بڑا لمبا ہے، صرف سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کے کفر تک ان کا نہیں ہے، ان کا پروگرام بڑا لمبا ہے۔ اور سرکار نے صرف ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عثمان غنی، مولا کائنات کو نہیں، سرکار نے اور بھی بہت سارے لوگوں کو اپنی ذاتی حیات کے اندر جنت کی، جب سرکار بیان فرما صحابہ کہتے تھے ہمارا تو یقین کامل ہو جاتا تھا۔ امام طبرانی نے لکھا، وہ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، مجمع لگا ہوا صحابہ کا، حضور درس دے رہے ہیں، درس دیتے دیتے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کی طرف دیکھا تو سرکار نے فرمایا جو بندہ دروازے کے اندر گزر کر درس کے اندر آئے گا نا تو فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھ لیا۔ یہ الفاظ لکھے، میں وقت نہیں پھر الفاظ میں بیان کرتا۔ وہ کہنے لگے سارے صحابہ دروازے کی طرف دیکھیں کہ دیکھتے تھے جنتی کو، وہ کہنے لگے تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بوڑھے انصاری صحابی ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، انہوں نے ایک ہاتھ کے اندر اپنے جوتے پکڑے ہوئے اور آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ درس درست ختم ہوا، وہ صحابی اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر دوبارہ درس شروع ہوا، مجلس لگی ہوئی ہے، سرکار نے وہی جملے ارشاد فرمائے آج جو بندہ دروازے سے اندر آئے گا نا درس کے اندر، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ وہ کہنے لگے کل ایک جنتی آیا، آج جنتی آئے گا، وہ کہنے لگے ہم دروازے کی طرف دیکھتے رہے۔ وہی ٹائم اور وہی حالت، جو انصاری صحابی کل آئے تھے نا آج بھی دروازے سے کوئی گزر نہیں۔ 2 دن ہو گئے جی ہیں، تیجا دن ہویا پھر درس لگایا، پھر سرکار نے فرمایا جنہاں پہلے دروازے اندر آئے نا، فرمایا جنہیں جنتی دیکھنا ہے انہوں دیکھ لے۔ وہ کہنے لگے پھر اسی دیکھتے رہے، وہی گل ہوئی، وہی صحابی، اس صحابی کہنے لگے جی 3 دن سرکار نے جنتی بشارت عطا فرمائی نا، ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے مجلس ختم ہوئی نا تیجے دن تے میں وہ صحابی دے پیچھے توڑ دیا، میں کہ اجرن جا کے پوچھنا صحیح ہاں کہ عمل کیڑا کر دے ہو کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 باری سرکار نے تو جنتی بجائے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص خود اتنے باعمل سن کہ ساری رات نفل پڑھتے سن، صبح فجر کی نماز لے کے رات تک ایک دن جو پورے قرآن کی ایک دن تلاوت فرماتے سن۔ جو سرکار کو پتہ چلے نا کہ سرکار نے فرمایا کوئی اپنے تے رحم کھاؤ، اتنی سختی نہ کرو کہ ساری رات بھی کھلو کے عبادت کرنی۔ ایک پڑھو ہاں یار، ایک کہتے سارے لوگ کہتے فوتگی سے چلے جانا، انہوں نے کوئی سپارہ پڑھا دینا، یقین مانو سپارہ انہوں کو نہیں پڑھا، پہلے تو سپارہ پڑھتے ہی نہیں، انہوں نے وہ تو یاسین پڑھ لینی ہے، جی بیچارے کوئی تکے نہ پڑھا جائے نا، ادھے تو بیچارے وضو بھی نہیں کرتے، ایویں ختم تے چلے جاتے۔ جب سپارہ پڑھنا پی جائے نا تو یقین مانو انہوں دی جان تے بن جاتی ہے، انہوں کو سپارہ ایک نہیں پڑھیا جاتا۔ ایک امام ساڈا بھی ہے کہ روزانہ بندہ ایک دن سے پورے 30 سپارے پڑھ جائے۔ تو سرکار نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص وہ کہنے لگے جو سرکار نے کیا نا تو میں پھر کہہ رہا 10 سپارے میں روزانہ پڑھ رہی تھی، 3 دن سے میں قرآن پڑھ رہا تھی۔ تو کہنے لگے میں سوچیا یار میں 1 دن چ قرآن پڑھ کے رات ساری کھلو کے عبادت کر کے سرکار نے سانو کسی کو جنت نہیں گئی۔ وہ کہنے لگے لگتا ہے کہ یہ صحابی کوئی واہ عمل کر دے۔ وہ کہنے لگے نہ پیچھے ہو گیا، تیجا دن جو ہویا تے میں انہوں نے دروازے تے جا کے نا اے نا حدیث دے الفاظ ہیں وقت نہیں، کہنے لگے میں انہوں نے جا کے کیا کہ میرے والد گرامی نال نا میرا کوئی بات تکرار ہو گیا ہے، تے میں قسم چوکایا ابا جی میں 3 دن ان کا ہار نہیں بڑھنا، تے تسی ایسا کرو میں اپنے کار رہن دی جگہ دے دو تے 3 دن تو بعد میں اپنے کار چلا جاواں۔ وہ کہنے لگے مدینے دے اندر کوئی مہمان آ جاتا سی نا تے صحابہ بڑے خوش ہوندے سن، اللہ دی رحمت آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا آ جا، وہ کہنے لگے میں تے پایا سی بہانا کہ دیکھا صحیح کرتے کی نے کہ سرکار نے 1 نہیں 2 نہیں 3 باری سرکار نے جنت کچھ۔ وہ کہنے لگے رات ہوئی اسی بیٹھ کے روٹی کھادی، وہ منجی تے سو گئے تے میں بھی سو گیا۔ وہ کہنے لگے میں کڑی کے دیکھا کہ کرتے کی نے۔ وہ کہنے لگے رات عشاء دی نماز پڑھ کے ستے تے فجر دی نماز ہو گئی، فجر کا ٹائم ہویا صحابی اٹھے، انہوں نے وضو کیتا تے نماز پڑھن چلے گئے۔ میں کہنا بڑا حیران ہوا ہے کہ مدینے کے اندر تو کوئی بندہ ہی ایسا نہیں کہ تہجد دی نماز قضا ہو جائے، ایسے صحابی چنگے
راتی ستے نے سویرے فجر ڈے پڑھ کے مسجد گئے نماز پڑھی سرکار نے اتنے والی جنت کی بشارت. وہ کہنے لگا میں کہ ہو سکتا ہے جو تھکے ہون تو کوئی عبادت نہیں کی تھی. وہ کہنے لگا دوسرے دن ہویا رات عشاء دی نماز کھانا کھاتا انہوں نے نماز پڑھی تو سو گئے تو ساری رات ستے رہے فجر دی نماز ہوئی نماز پڑھتے. تیجے دن ہویا پھر وہی گل ہوئی تھی. کہنے لگا میں اپنے دل سے سوچیا تھے میں انہوں نے کیا یار میرا ابا میرے نے کوئی ناراض نہیں نہ میں قسم چکی ہے. سیدھی گل ہے کہ میں تیرے کو مہمان بن کے آیا میں کہ میں دیکھا صحیح عمل کی کرنا ہے. سرکار نے 3 باری تمہیں جنت کی بشارت دی ہے تو یار مینوں تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جہاں تو مشقت والا کرتا ہوں جی وجہ سرکار تمہیں جنت کی بشارت دے. وہ کہنے لگے میں اینی گل کیا کہ نا دروازے والے چلیا صحابی نے مجھے پچھوں آواز دی انہوں نے کہا میری گل سن. کہنے لگے جب میں کول آیا نا انہوں نے جملے کی ارشاد فرمائے. وہ کہنے لگے ما رأیت غیر انی لا اجد فی نفسی غلالا من المسلمین ولا احسد ولا خیر آتاہ اللہ. اور کہنے لگے میری ایک عادت ہے کہ میں آج تک کسی بندے کو اللہ دی دیتی ہوئی نعمت کو ویکھ کے نہ میرے دل سے حسد پیدا نہیں ہویا کہ اللہ نے انہیں نعمت کو عطا فرمائی. فرمایا جدوں میں ویکھیا نا کسی نے میں اللہ کا شکر ادا کیتا ہے. وہ صحابی کہنے لگے بس اینی گل دی وجہ نہ. وہ کہنے لگے میں اپنے دل سے ارادہ کیتا میں کہ اللہ کا تیری ایک گل اللہ کو بڑی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہی نازل فرمائی ہے کہ میرے محبوب کو جنت کی بشارت عطا فرما. دیکھو ایک انصاری صحابی نے بڈھے صحابی نے انہاں دی ایک گل اللہ نو پسند آئی سرکار نو وہی آئی انہوں نے 3 دن جنت کی بشارت عطا فرمائی. تے جڑے شروع دن تو اسلام قبول کیتا تے آخری وقت تک سرکار دے نال یار غار بن کے تے ہر جگہ تے ہر محاذ دے اندر ہر لڑائی دے اندر وہ سرکار دے نال گئے تے سرکار نے 1 باری نہیں 2 باری نہیں 3 باری نہیں ہر سرکار نے 20 باری جن سیدنا صدیق اکبر نو جنت دی بشارت عطا فرمائی ہے تے بعد وچ لوکی آ کے او دے ایمان تے شک کرن لگ جان. اے تو پھر وقت رہنا پھر ہے امام ترمذی علیہ الرحمہ نے وہ حدیث طیبہ کہ جو سرکار نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمائی تھی کہ 10 بندے جن کو سرکار نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. جس صحابی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا نا حضرت زید بن سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا سرکار نے کہا 10 صحابی جنتی. آگے ان کے نام فرمائے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ وعلی فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وزبیر وطلحہ وعبد الرحمن وعبیدہ وسعد بن ابی وقاص. وہ کہنے لگے 9 بندے انہوں نے گنوا دیتے 10واں کوئی نہ گنوایا. وہ لوگی کہنے لگے تو اللہ دی قسم ہوئے 10ویں بندے کا نام کیوں نہیں دس اور 10ویں آپ کتنی عاجزی ہے دیکھو. وہ کہنے لگے جو قسم مل گئی نا تو کہنے لگے پھر چونکہ قسم انہوں نے پا چلی کہ تنوں اللہ دی قسم ہے 10ویں بندے نا وہ جڑے حدیث بیان کر رہے سن نا وہ کہنے لگے 10 جڑے بندے سن نا 9 تے میں تانوں گنوا دیتے 10 نا میں بندہ دی اے مسلمانوں صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بارے قرآن و حدیث بڑا پڑھیا ہے کہ جنہوں نے سرکار اپنی ظاہری حیات اندر جنت کی بشارت دے کے چلے گئے جنہوں نے فضائل حضور بیان فرما کر چلے گئے بعد جو لوگوں نے آن دے ہوتے انہوں نے ایمان دے ہوتے تان کیتے تان و تشریح دی وجوہات انہوں نے بیان کر دے وہاں. حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درمیان میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں. میری اتنی عمر ہو گئی ہے میں نے آج تک جنگ جبل بیان نہیں کی. ہمارے استاد بھی فرماتے تھے یہ عوام کے سامنے مسئلہ بیان کرنے والا نہیں. ہاں ہر گل استاد فرماتے تھے عوام کے سامنے بیان نہیں کی جاتی. سیدہ عائشہ کے درمیان تے مولا کائنات کے درمیان ایک جنگ ہوئی انہوں کہنے جنگ جمل. ایک جنگ ہوئی حضرت امیر معاویہ درمیان تے حضرت مولا کائنات کے درمیان انہوں کہنے جنگ صفین. وقت نہیں ہے. غلام رسول سعیدی صاحب نے نعمت الباری امام بخاری کی صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے میں صرف مختصر وقت کے صحابہ کے اوپر تان و تشریح کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہے. آپ نے فرمایا حضرت سیدہ عائشہ اور مولا کائنات کے درمیان میں جو جنگ ہوئی نا اس جنگ کے اندر کوئی بندہ بھی اپنی رائے کے اندر خطا پر نہیں تھا. سیدہ عائشہ کا موقف تھا کہ حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا انہوں سے بدلہ لینا ہے. مولا کائنات فرماتے تھے ابھی حالات ٹھیک نہیں بعد میں بدلہ لیں. اس بات کے اوپر آپ نے واضح طور پر لکھا کہ اس بات کے اوپر بعد کے اندر صلح ہو گئی. صلح ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بعد کے اندر ان سے ہم بدلہ لیں گے. لیکن جو مخالفین تھے نا جو جنگ کروانا چاہتے تھے جب انہوں نے دیکھا نا کہ صلح ہو گئی ہے رات کے وقت ان مخالفین منافقین نے کیا کیا
ادھر جا کر حضرت علی کے گروہ پر بھی حملہ کر دیا کہ وہ یہ سمجھے کہ سیدہ عائشہ کے لوگوں نے حملہ کیا ہے، اور سیدہ عائشہ کے گروہ پر بھی حملہ کر دیا، وہ یہ سمجھے کہ مولا کائنات کے لوگوں نے حملہ کیا۔ غلام رسول سعیدی الرحمن نے لکھا کہ وہ جنگ اس غلط فہمی کے اندر جب چھڑی، اتنے صحابہ شہید ہو گئے، فرمایا بعد کے اندر سیدہ عائشہ اس طرح روتی تھی کہ آپ پر بٹا تر ہو جاتا تھا، کہتی تھی کاش اس جنگ سے پہلے نہ دنیا سے بڑا فرمان کرتے تھے۔ اور مولا کائنات کے بارے میں لفظ لکھے، وہ کہنے لگے کاش اس سے پہلے اللہ میری عقل کو سلب کر لیتا۔ اتنا روتے تھے حضرت علی المرتضیٰ، کہتے کاش یہ اس دل کو دیکھ، غلط فہمی کی وجہ سے منافقین جنگ چھیڑ کر آپس کے اندر جو ہے نا وہ اتنے زیادہ کثیر تعداد کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کر دیا۔ اس جنگ کی وجہ سے لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تانو تشریح کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات کے بارے میں جو جنگ ہوئی، ہمارے بزرگوں نے واضح طور پر لکھا کہ حضرت علی کا موقف حق پر تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ سے جو غلطی ہوئی اس کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے۔ خطا اجتہادی وہ ہوتی ہے جس کے اوپر بندہ گناہ گار نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کو پھر بھی ایک اجر عطا فرماتا ہے۔ اس جنگ کے بعد ہیں غلام رسول سعیدی الرحمن نے واضح طور پر لکھا، یہ صحابہ کے اوپر تان و تشریح کرنے والوں کے بارے میں بس آخری بات کو میں وہ لفظ من نوان جو غلام رسول سعیدی الرحمن نے لکھے، میں وہ من نوان لفظ پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس باب کی حدیث کے برخلاف روافظ تمام صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو کافر مرتد قرار دیتے ہیں اور ان پر لعنت کرتے ہیں، اور ان کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید میں تحریف کا قول کریں یا ام المؤمنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائیں یا ابوبکر صدیق کے صحابی ہونے کا انکار کریں یا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی خدائی کے قائل ہوں یا ان کو انبیاء پر فضیلت دیں یا ان کو کسی امام ان میں سے کسی امام کو معصوم کہیں یا ان کو نبی پر فضیلت دیں یا یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 3 یا 4 صحابہ کے سوا باقی تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے، فرمایا ان میں سے کسی ایک بات کا بھی قائل کہنے والا وہ ہمارے نزدیک فرمایا اس کا کفر قطعی ہے، یقینی ہے، جو اس کے کفر کے اندر شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ میں اے گل میں تاں کہنے لگا ہاں ایتھے لوکاں نے پتہ بھی ہے کہ انہوں صحابہ دا گستاخ ہے، انہوں پتہ ہے، بالکل پتہ ہے انہوں کہ اے صحابہ دا گستاخ ہے، بالکل یقینی طور پہ انہوں پتہ ہے کہ اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی تبرہ کرتا انہوں برا بلا کہتا ہے، امی عائشہ صدیقہ نے برا بلا کہتا ہے، پتہ ہے انہوں ہے، لیکن پھر بھی وہ بندہ انہوں نے یاری لا کے بیٹھا ہے، انہوں کو جا کے بیٹھتا ہے، وہ انہوں کو لا کے بیٹھتے ہیں، انہوں نے شادیاں دے جاندہ ہے، فنکشنہ دے جاندہ ہے، انہوں نے اپنی شادی بیاہ دے بلاندہ ہے۔ تُسی دل دے ہاتھ رکھ کے دسو کہ ساڑھے بزرگوں نے لکھیا کہ جڑا انہوں نے کفر سے شک کرے جڑا سیدنا صدیق اکبر دے ایمان دا قائل کوئی نہیں ہے، جڑا کبھی ابو بکر صدیق کافر سن ہے، ابو بکر صدیق نو کافر کہنا لا خود کافر ہے، جڑا ایمان سے شک کرے گا۔ تُسی دیکھو میں امی عائشہ صدیقہ جنہوں قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، تیری میری ماں دے بارے دے کسی کو کوئی کنفرم ڈگری کوئی نہیں کہ تیری ماں ہے یا نہیں ہے، امی عائشہ او ماں ساڈی ماں ہے جنہیں ہوتے مور رب نے قرآن آیا، جنہا امی عائشہ نو ماں نہ مننے وہ قرآن دا منکر ہے۔ میں ایک گل کہنے لگا ہاں جڑے انہوں نے یاری لاندے نا جنہ ابو بکر، میں ایک گل کہنے لگا ہاں میں تیری ماں نو کرنا گالا، میں کڈنا گالا، میں مینوں دینا اجازت، میں انہوں کہنا گالا، میں انہوں کہنا اے بی بی نے زنا کیتا ہے تیری ماں دے بارے، پھر تو منو بلانا اپنی شادی تے آ تو میری شادی تے میں دیکھا میں تیرے بغیرتی دیا بغیرتی دا کوئی اعلیٰ طبقہ ہونا تو تینوں نہیں دینا، اینی غیرت بھی تیرے اندر نہیں رہی ہے کہ اپنی ماں دے بارے تینوں کوئی گال کر دے تے تو ساری زندگی اس بندے نو بلانے بھی نہ ہے۔ تے میں کہاں سارے جہان دیاں ماما دیاں عزت اس خاک تے فرمان جس خاک تے نبی دی ذکر ایک کرے کرم آ جائے، تینوں اپنی ماں دی عزت بڑی پیاری ہے تے جڑی ان مومنہ دی ماں دے بارے تانا زنی کرتا رہے تو دے بارے شک کرتا رہے، اے ویکھ قرآن و حدیث بڑا پھر ہے، سانو دسنا جے کوئی گل ہے دے وچ نہ لکھی ہوئے یا جے کوئی گل اسی اپنے کتاب اج دی لکھی ہوئی ہیں
اے حدیثاں اج دی لکھی ہوئی اس نے بڑی حدیث دی کتاب ہی کوئی نہیں ہے قرآن تو بعد اس حدیث دی کتاب کا درجہ ہے جنہیں لوگوں نے اے نہ منیا داتا گنج بخش علی جوہری نہ منیا جنہوں نے اے سیدنا صدیق اکبر کے بارے داتا گنج بخش علی جوہری نے لکھا فرمایا اس امت دا سب نہ بڑا صوفی نبی دے یار غار صدیق اکبر ہے امام جلال الدین سیوطی جنہوں سرکار نے 70 بڑی زیادہ دا شرف عطا فرمایا اے لوگ جنہوں نے جنت ہونے دی بشارت دین جنہاں دی عزت تے احترام نہ لین تے بعد کڑے تے بالیاں تے کنگرو پان والا کوئی بندہ آ کے تے ابوبکر صدیق تے امام کی گلاں کرتا تے بغیرتی لوکاں دی چیک کرو کہ انہاں نے یاری لا کے بیٹھ ہوئے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ذاتی حیات کے اندر سرکار کی حدیث طیبہ بیان فرما کر چلے گئے میرے پاس حدیث پڑی ہوئی ہے کسی کو چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں کسی کی خارش ختم نہ ہو تو میرے پاس پکڑ کر لاؤ میں اس کی خارش ختم کرنے کے لیے تیار ہوں سرکار نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے مر دے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا ہاں بیمار ہو جائے تو اس کا پتہ نہیں لینا اگر شادی بیاہ کے لیے رشتہ بھیجے تو فرمایا اس سے رشتہ نہیں لینا فرمایا آتے جاتے میں سلام لے تو نہ سلام ہوگا فرمایا اس کے سلام کا جواب لینا میرے دس نبی دی مننی ہو کے کسی اور دی مننی ہے کلمہ حضور دا پڑھیا ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اینا بدبختہ دے کمینیاں دے بارے جنہوں نے نبی دے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی دے بارے بھی کہتا کہ نعوذ باللہ حضور دے جان تو بعد تو انہوں نے ایمان بھی باقی نہ رہا 3 سے 4 صحابہ سن جو ایمان دے باقی رہے ابو بکر صدیق کو جس وجہ تعالیٰ تشہیر نشانہ بنایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں حضرت علی دا حق سے خلیفہ بننا ابو بکر نے خلافت انہوں نے کوئی کھو نہیں چھن نہیں نہ کہ خلافت حق سی حضرت علی دا بقول تیرے ہیں بقول تیرے کہ خلافت حق سی حضرت علی دا کھو نہیں حضرت ابو بکر صدیق نے علی جنہوں شیر خدا کیا جاندہ ہے انہوں نے اپنی پاور بھی نہیں سی کہ اپنا حاکی مضبوط کر جاتا ہے پھر تو شیر خدا انہوں دی بہادری کی بھی نفی کریں گا کہ انہوں نے جو حق سی تیرا تے کوئی نہیں سی نا میرا تے کوئی نہیں سی نا خلافت حق تے حضرت علی المرتضیٰ کا سی نا علی دی حیات سن نا وہی مدینہ منورہ دی سرزمین سن نا علی دی حیات سن علی دے پتر امام حسن دی حیات سن علی دے پتر امام حسین شیر دی پجو سن تے پیو پتر ان چاہیے سی نا کہ اپنی خلافت پھر جائے لیں نہیں ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے علی نے بیعت بھی کیتی تے پیچھے کھڑے ہو گئے یہ تو علی پیچھے کھڑو کے نماز پڑھ رہے تھے بعد جو کسی نے تانو تشریح کرنے کی ضرورت ہے تے بعد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو امام حسن رضی اللہ امام حسین آپ پیچھے نمازہ پڑھ دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تھے آپ پیچھے نمازہ پڑھ دے ایک گل دوسری گل وہ کہنے لگے او فدق دی سرزمین کہ جی دی وجہ نال حضرت سیدنا صدیق اکبر تانو تشہیر نشانہ بنایا جاتا ہے وقت رہا تے پھر باغ فدق تو جدو جمعہ پڑھاواں گے نا اے بھی خورک کسی دی ختم کر دیں گے میں 3-4 مہینے کی میں 1.5 سال پہلے بھی گل کہی سی میں کہ کسی اپنے علم تے بڑا مان ہے نا اے میدان حاضر ہے باغ فدق جو کوئی مناظرہ کرنا چاہے تے خاتم صاحب سیدھا شکر میں گل کرنا واسطے تیار ایتھوں لے تے ایران تک چلا جا ایران تک باغ فدق جو ہوتے کوئی بندہ قرآن و حدیث ہوتے مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو میں ایتھے کرے اپنے کار بلاوے میں مناظرہ کرنے کا اینو اے بھی نہیں پتا کہ باغ فدق دا اصل رولا کی سی ہے ایشو کی سی اصل باغ فدق دا اے بھی نہیں پتا لوگوں کو کہندہ رہا کہ آپ سیدہ صدیقہ دی وراثت سی تے ابو بکر صدیق نے وراثت دیتی کوئی نہیں اوے جن نے نوے کپڑے نہیں پائے انہیں مال و دولت کا ٹھکر دے دی تیرا ٹار دے بوری دا لباس پا کے زندگیاں گزاریاں جدے لباس کو دیکھ کے رب دے فرشتے بھی فوکس کرنا ہے انہوں نے کی کرنا سی مال و دولت کا تو نہیں پتا کہ باغ فدق ہے کی سی ہے اے باغ فدق تے جو پڑھاواں گے نا تے پھر اودم دساں گے کہ سیدنا صدیق اکبر نو تانو تشہیر نشانہ بنایا کیوں جاندا اللہ رب العزت حضور دعائے مرتے دم تک اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر بسائی ایمان کا حصہ ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایمان کے اندر شک کرنے لگ جائے گا تو یہ بھی یاد رکھنا ہے تیرے میرے ایمان کی کیا دلیل رہ جائے گی کہ تم اور میں بھی مومن ہوگا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین